آج ہم بات کریں گے پراپرٹیز آف میٹلز کے بارے میں۔ ہم دیکھیں گے ڈفرینٹ پراپرٹیز یعنی کوالٹیز یا خصوصیات کس کی؟ میٹلز کی۔ میٹلز کیا ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ میٹلز ایسی ہمارے پاس جو ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سالڈ ہوتی ہیں، اگر ہم اس کو ہاتھ لگائیں میٹل کو تو وہ سالڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی اپیئرنس یعنی کہ یہ دیکھنے میں کیسی ہوتی ہیں، یہ شائنی ہوتی ہیں یعنی کہ چمکدار ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم نے ایک کیل دیکھی تھی یا ایک پیچ دیکھا تھا جو کہ آئرن یعنی لوہے کا بنا ہوا ہے، اور لوہا ایک میٹل ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کا ٹیکسچر کیسا ہوتا ہے۔ جب ہم میٹلز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ان کی سطح سموتھ ہوتی ہے یعنی کہ ہموار ہوتی ہے۔ ٹیکسچر کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم کسی چیز کو ہاتھ لگائیں تو اس کی سطح کیسی ہوتی ہے، اسے ٹیکسچر کہتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ میٹلز مختلف کلرز کی ہوتی ہیں جو کہ شائنی کلرز ہوتے ہیں، جیسے کہ گولڈ، سلور، ریڈش براؤن، وائٹ اور گرے۔ اب ہم میٹلز کی مزید خصوصیات دیکھیں گے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے یہاں پر ایک میٹل کا ٹکڑا لے آتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے پاس میٹل کا ٹکڑا۔ ہم اس کو ہتھوڑی سے اگر اس کو ماریں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں آواز سنائی دیتی ہے۔ ہمیں آواز سنائی دیتی ہے جب ہم میٹل کو کسی چیز سے ٹکرائیں، جیسا کہ یہاں پر ہم اس کو ہتھوڑی سے ٹکرا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا میٹلز آر سونورس۔ میٹلز سونورس ہوتی ہیں۔ سونورس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آواز دیتی ہیں۔ جو چیزیں آواز پیدا کرتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ سونورس۔ تو میٹلز کیا ہیں؟ سونورس ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس میٹل کے ٹکڑے کو مزید ہتھوڑی سے مارتے چلے جائیں تو یہ چپٹی ہو جاتی ہیں یعنی کہ فلیٹ ہو جاتی ہیں، بالکل کسی شیٹ کی طرح، جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے میٹلز کو اگر ہم فورس لگائیں، طاقت لگائیں تو ان کو ہم شیٹس بھی بنا سکتے ہیں، ان کی ہم شیٹس بنا سکتے ہیں۔ تو اسے ہم کہتے ہیں کہ میٹلز آر میلیبل۔ میلیبل کہتے ہیں جب کسی چیز کو ہم فورس لگا کے یعنی طاقت لگا کے اس کی شیٹس بنا لیں، اس طرح کی اس کو فلیٹ کر دیں، اس کو چپٹا کر دیں، تو کیا کہلاتی ہے وہ چیز؟ میلیبل۔ تو میٹلز کیا ہوتی ہیں؟ میلیبل۔ اس کے علاوہ ہم میٹلز کو طاقت لگا کے اس کے پائپ بھی بنا سکتے ہیں، یا اس کی تاریں بھی بنائی جاتی ہیں، یا ہم کہیں گے ڈکٹس بھی بنائی جاتی ہیں۔ ڈکٹس کہتے ہیں پائپس کو۔ جیسا کہ بجلی کی جو تاریں ہوتی ہیں وہ کس چیز کی ہوتی ہیں؟ وہ میٹلز کی ہوتی ہیں۔ تو میٹلز کو ہم نے کیا کیا؟ قوت لگا کے ان کے تار بنائے، ان کی ڈکٹس بنائی۔ ڈکٹس یعنی کہ پائپس۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں میٹلز آر ڈکٹائل۔ اور ڈکٹائل کیا چیز ہوتی ہے؟ جب کسی چیز کو ہم طاقت لگا کے اس کی تاریں اور اس کے ڈکٹس بناتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ڈکٹائل۔ تو میٹلز کی ہم نے 3 خصوصیات دیکھی۔ میٹلز آواز دیتی ہیں جب ان کو کسی چیز سے ٹکرائیں۔ میٹلز آر سونورس۔ میٹلز کو اگر ہم طاقت لگائیں، ان کے اوپر فورس لگائیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان کی شیٹس بنا سکتے ہیں۔ اور میٹلز کو اگر طاقت لگائیں ان کے اوپر تو ہم ان کے ڈکٹس بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم روزمرہ کی اشیاء میں یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں میٹل یوز ہوتی ہے تو مختلف برتن کس کے بنے ہوتے ہیں؟ میٹلز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تاریں جو ہوتی ہیں وہ کس چیز کی بنی ہوتی ہیں؟ میٹلز کی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور یہ ہم کس لیے بناتے ہیں؟ کیونکہ میٹلز کی مزید خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ میٹلز آر گڈ کنڈکٹرز۔ کنڈکٹرز کیا ہوتے ہیں؟
جو اپنے اندر سے کسی خاص چیز کو گزرنے دیتے ہیں. جو چیز گڈ کنڈکٹر ہوتی ہے وہ اپنے اندر سے کچھ خاص چیزوں کو گزرنے دیتی ہے اچھے طریقے سے، اور جو بیڈ کنڈکٹرز ہوتے ہیں وہ ان خاص چیزوں کو اپنے اندر سے نہیں گزرنے دیتے. آئیے دیکھتے ہیں کہ میٹلز کون کون سی چیزوں کو اپنے اندر سے گزرنے دیتے ہیں. میٹلز اپنے اندر سے ہیٹ یعنی کہ شدت جو ہوتی ہے، گرمی کی شدت یا حرارت جو ہوتی ہے یا تپش جسے ہم کہتے ہیں، اس کو اپنے اندر سے گزرنے دیتی ہیں. جیسا کہ اگر ہمارے پاس گھر میں چولہا ہو اور جب ہم اس کے اوپر ایک میٹل کا برتن رکھتے ہیں کھانا پکانے کے لیے، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو ہاتھ لگا کے دیکھیں تو آہستہ آہستہ یہ برتن گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ برتن پورا کا پورا گرم ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم نے آگ صرف یہاں پہ اس کو پرووائڈ کی تھی، یعنی آگ صرف یہاں پہ لگ رہی ہے، لیکن پورا برتن گرم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ہیٹ جو ہے وہ پورے برتن میں کنڈکٹ ہو گئی، یعنی کہ اس سب میں سے گزرنا شروع ہو گئی کیونکہ یہ میٹل ہے، اور اس میں سے گزرتی ہوئی کھانا جو پک رہا ہے اس تک پہنچی اور وہ پکنا شروع ہو جائے گا. یعنی کوئی بھی کھانے پکانے کی چیز جب ہم نے اس میں ڈالی ہوئی ہے وہ اس میٹل کے برتن کے گرم ہونے کی وجہ سے گرمائش لے گی اور پکنا شروع ہو جائے گی. اور اس سے ہمیں پتہ چلا میٹلز آر گڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ، کیونکہ یہ اپنے اندر سے اچھے طریقے سے ہیٹ کو گزرنے دیتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ میٹلز اور کس کس چیز کو اپنے اندر سے گزرنے دیتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ ہمارے سامنے ایک یہاں پہ تار موجود ہے، یہ میٹل کی تار ہے. تاریں جو ہوتی ہیں جو میٹلز کی بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ہم یوز کرتے ہیں بجلی کی تاروں میں یا بجلی کے کھمبوں پہ. کیوں؟ کیونکہ میٹلز آر گڈ کنڈکٹرز، اور یہ اچھا کنڈکٹ کرتی ہیں کس چیز کو؟ الیکٹریسٹی کو. الیکٹریسٹی یعنی بجلی کو. تو میٹلز اپنے اندر سے بجلی کو بھی گزرنے دیتی ہیں. جیسا کہ ہمارے گھروں کے باہر گلی کے کونوں پہ کھمبے لگے ہوئے ہوتے ہیں جن میں سے تاریں نکل رہی ہوتی ہیں. یہ تاریں دراصل پلاسٹک کی کوٹنگ کے ساتھ ایک خاص میٹل کی بنی ہوئی ہوتی ہیں. ان پہ پلاسٹک کی کوٹنگ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ پلاسٹک گڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی نہیں ہوتی، تو ہم بجلی کے سے کرنٹ لگنے سے بچنے کے لیے اس کے اوپر پلاسٹک کی کوٹنگ کرتے ہیں. اور اندر کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمارے پاس ہوتی ہے میٹل کی تار. یہ میٹل کون سی ہے؟ اگر ہم یاد کریں تو یہ میٹل ہے ریڈش براؤن کلر کی، اور ہم نے کہا تھا ریڈش براؤن کلر کی کون سی میٹل ہوتی ہے؟ کاپر میٹل. تو عام طور پہ بجلی کی تاروں میں کاپر میٹل یوز کی جاتی ہے. آئیے اس کاپر میٹل کے ٹکڑے کو غور سے دیکھتے ہیں جو کہ کھمبے سے آ رہا تھا، بجلی کے کھمبے سے، اور یہ ہمارے گھر کے پنکھے کے ساتھ لگا ہوا ہے. بجلی گھروں میں بجلی جب بنائی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، بہت باریک باریک یا بہت چھوٹے چھوٹے ذرات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ذرات جب موو کرتے ہیں تو بجلی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، یعنی کہ کرنٹ جو ہے وہ موو کرتا ہے. تو یہ پارٹیکلز یا یہ ذرات جب موو کرتے ہوئے کھمبے سے تار کے ذریعے ہوتے ہوئے یہ کہاں جاتے ہیں، جب پنکھے میں جائیں گے ان تاروں کے ذریعے تو پنکھا چلنا شروع ہو جائے گا. اس کا مطلب ہوا کہ ان ذرات کو گزرنے میں کون مدد دیتا ہے؟ میٹلز. تو میٹلز کیا ہیں؟ گڈ کنڈکٹرز آف الیکٹریسٹی، یعنی میٹلز آر گڈ کنڈکٹرز آف الیکٹریسٹی. اور اس طرح آج ہم نے میٹلز کی مختلف پراپرٹیز کے بارے میں اسٹڈی کیا.